جی محمد حسین آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہلو محمد ہاشم حسین. ہاشم سوری. جی جی ہاشم. سوری جب سے کلاس سٹارٹ ہوئی جو ہے نا ٹرائی کر رہا تھا تو نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے جو ہے میں کلاس میں جو ہے نہیں ان ہو سکا. تو اب جا کے جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے ان ہوا ہوں. تو اٹینڈنس کا آپ ذرا خیال رکھیے گا. باقی بڑی مشکل سے جو ہے میں ابھی جو ہے میں کنیکٹ ہوا نیٹ, اس وجہ سے جو ہے نا ابھی میں کلاس میں آیا ہوں. کہاں سے کنیکٹ ہو رہے ہو تم؟ سر میں یہاں اسکردو میں ہوں. اس کردو میں تو نیٹ کا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ بے فکر رہیں. آپ سر آپ اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں نیٹ کا. ہمیں آپ پہ اعتبار ہے. کیا ہو گیا؟ سر میں بڑا اسٹرگل کر رہا تھا کلاس میں آنے کی, لیکن نہیں ہو رہا تھا. تو کردو میں ہے یا سکندرو میں ہے؟ اسکردو سر, اسکردو گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے. ہاں تو گلگت بلتستان میں سکندرو بھی ایک جگہ ہے نا, کہ نہیں ہے؟ نہیں سر, اسکردو اسکردو. اچھا چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے والی کون سی اچھی چیز ہوتی ہے؟ کھانے پینے کے لیے سر آپ آئیں تو ساری چیزیں ہمارے ویسے یونیورسٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تھوڑا پلان کرتے ہیں, تو اتفاق ہوگا تو ساری چیزیں ایکسپیرینس آپ خود کر لیں گے. بلاؤ نا یار, یہ اپنے فیلوز کو بھی بلاؤ, کلاس فیلوز کو بھی, تو مل کے ہم آتے ہیں. ویسے میں نے کچھ نیچرل پکس جو یہاں کے ہیں نا وہ ویڈیو شیئر کیا تھا, تو کافی نا کچھ لوگ تو یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہاں پر زمینیں جن کو وہاں پہ یہاں پہ ان کو زمینیں چاہیے. ہمارے کلیگس میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پلاٹ لینا ہے. مطلب وہ اتنی خوبصورت ہے. نہیں یار, ہم تو غریب لوگ ہیں, پلاٹ تو نہیں لے سکتے, وزٹ ضرور کر سکتے ہیں. تو آپ بلوائیں, کسی وقت آتے ہیں ہم اکٹھے ہو کے. یا اپنے فیلوز کو بھی کہو نا. اس کا پازیٹیو رسپانس پلان کریں گے. تو یہ جو یونیورسٹی آپ کے ہاں ہے, وہاں سے کتنا دور رہتے ہو؟ یونیورسٹی سے تو زیادہ دور نہیں ہے سر. اچھا اچھا. نہیں جی وہ یونیورسٹی کا گیسٹ ہاؤس بڑا اچھا ہے. سکردو کا سر. نہیں جی بی گلگت یونیورسٹی. ہاں وہاں وہ تھوڑا الگ علاقہ ہے سر, ہمارا تھوڑا الگ ہے. مطلب بیسیکلی گلگت بلتستان دو پارٹ ہے نا, ایک تو گلگت ہے, دوسرا بلتستان ہے. ایک اچھا یونیورسٹی اس طرف ہے, ایک یونیورسٹی یہاں ہے. اچھا 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 اچھا. چلیں, آپ کی دعوت کا انتظار رہے گا. آپ جب بلائیں گے ہم آئیں گے. سر جیسے ٹائم فیزیبل ہوگا ویسا. ابھی تو خیر لاک ڈاؤن ہاں ہاں ٹھیک. فیزیبل ہوگا, مطلب یونیورسٹی کے کلیگس کے ساتھ. تو آپ ساتھ آئیں گے تو ہمارے لیے, ہم سب اسٹوڈنٹس کے لیے آنر ہو گئے. ضرور انشاءاللہ ضرور آئیں گے. یہ ڈائناسس کی دیکھ لیجئے گا, جی آر اور عبید, سی آر, جتنے لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے. اچھا جی.
اچھا ابھی ہم پڑھنا شروع کریں ہاشم. یار میں نے میسج کیا تھا اور آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. میرا نیٹ ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. یہ جو سلائیڈز ہم پڑھ رہے ہیں یہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. آرٹیکل ایک تھا وہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں پڑھیے گا, سمجھیے گا, اور اس آرٹیکل کو بھی سمجھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جی جی جی. ہاں تو ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر. Importance of archival research. It gives a view of the past. اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے. تو یہ فوٹوگرافی بھی جو ہوتی ہے یہ بھی آرکائیوز میں ہی آتی ہے, آرکائیول ریسرچ کا حصہ ہوتی ہے. جب لٹریری ریسرچر جو ہیں اس پہ بات کریں گے, خاص طور پہ ابھی جو میرا کرسر ہے تو لوگ بیٹھے ہیں, کھڑا ہے, ڈوگی ہے, کارنر ہے, کوئی سر پہ اٹھائے کراس کر رہی ہے سڑک, اور اس پہ سٹوری بہت زبردست قسم کی لکھی جا سکتی ہے. تو اگین فوٹوگرافس پکچرز جو ہیں یہ بھی ان کا انالیسس بھی ریسرچرز کو سپورٹ کرتا ہے سرٹن کلچر, سرٹن ایتھنوگرافی کے حوالے سے انفارمیشن لینے کے لیے. یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے ہم ایئر کو جانتے ہوں, کون سا ٹائم تھا, تو کیسی تہذیب تھی, کتنا ایڈوانس تھا, سو اینڈ سو. اور اگر ہم کسی جنگ زدہ علاقے کی فوٹوگرافی ہمارے پاس موجود ہو تو اس فوٹوگراف میں جو ڈیزاسٹر ہمیں نظر آتا ہے بلڈنگز کا, علاقوں کا, باغات کا, اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی مچی ہوگی ان جنگوں کی وجہ سے. فردر archival success sources are authoritative source. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ریسرچ میں فلوسفیکل تھاٹس کی بات کر رہے تھے, فلوسفی کی تھی, اور خاص طور پہ میں نے پازیٹیوزم, پوسٹ پازیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم کی بات کی تھی کوانٹیٹیو ریسرچ کے پہ کام کرتے ہوئے. تو وہاں سورسز آف نالج کی بات ہوئی تھی, ایپسٹیمالوجی. تو ایپسٹیمالوجی میں ہم نے پڑھا تھا کہ فلوسفیکلی دیر آر 6 سورسز آف نالج. ون آف دیم از دا اتھارٹیٹیو نالج. تو اتھارٹیٹیو نالج میں بک جہاں ریفرنس ہوں, پیٹنٹس, پیریوڈیکلس, ڈاکومنٹ انالیسز, فوٹوگرافی, آرکائیو ڈاکومنٹس. تو اس کنٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ایٹ دا مومنٹ جو آرکائیول سورسز ہیں وہ اتھارٹیٹیو سورسز ہیں ریسرچ کے حوالے سے. اٹس ورڈز نیم آر مور پاورفل دین اسپوکن ونس. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے وہ ایک پورے سینیریو کو پریزنٹ کرتا ہے کسی ڈاکومنٹ کے اوپر, جو اس کا اسکیچ یا جو اس کا ہیڈنگ لکھا ہوتا ہے. The impact of one's scholarship is judged by the amount of archival research is undertaken in the case of historical studies. You know, historical research conduct کرتے ہوئے ہم archives کی طرف جاتے ہیں, یا archival research جو ہے یہ بیسیکلی historical research کے ڈیزائن میں آتی ہے. تو اس میں امپیکٹ آف ون اسکالرشپ, یہاں لفظ اسکالرشپ کا مطلب ہے علمیت. کسی کے علم کی حیثیت جو ہے اس کی علمیت کو جج کیا جا سکتا ہے اس کی ہسٹوریکل اسٹڈیز دیکھ کر کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 3 طرح کے ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ہیں, ڈفرینٹ رائٹنگز ہیں, ڈفرینٹ سائنس ہیں, اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قدر پرانی چیزوں کو کس سورسز کے ساتھ کتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ اس ریسرچر نے اپروچ کیا ہے. آپ نے ایم فل کا تھیسس کرنا ہے, اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ
کچھ عرصہ پہلے کو 2012-14 میں ایک تو اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ ریسرچ کیا تھا, انہوں نے آرکائیول ریسرچ کی تھی. ہسٹوریکل ریسرچ کا ٹاپک تھا آرکائیوز ڈھونڈے, فوٹوگرافی. مزیدار کی بات ہے کہ ان کے 150 پیج تھا تھیسس کا, جس کے اندر شاید ٹوٹل 10 پیجز ہوں گے جو لکھے ہوئے ہوں گے, رائٹ اپ تھا. باقی سارا ڈفرینٹ آرکائیوز کی فوٹوگرافی اور ان کے ڈاکومنٹ انالیسس کر کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تھے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا. یہ رپورٹس ڈفرینٹ ٹائپ کی. There are 2 types of archives in the country. جی محمد فیاض, بات کریں. سر وہ نا مڈ ٹرم کے جو مسئلہ بنا ہے پیپر کا, بہت ٹینشن ہے میرے ذہن میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے, تو ذرا پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ اوور آل کتنے مارکس چاہیے ہمیں پاس ہونے کے لیے, یا مڈ ٹرم میں علیحدہ پاس ہونا ضروری ہے, یا ایٹ دا اینڈ کتنے مارکس ہونے چاہیے میکسیمم؟ مڈ ٹرم میں الگ سے پاس ہونا ضروری نہیں. ان ٹوٹل آپ کے 100 میں سے 60 مارکس آپ کے ہونے چاہیے. 100 میں 60 مارکس ہوں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں. اوکے سر, تھینک یو. ٹرائی کرتے ہیں, اگر 60 آ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں. اب ہم زیادہ پہ ذرا توجہ دیں گے. دیکھتے ہیں چوٹی صاحب سے بات ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ ٹیم بیٹھ رہی ہیں, وہ ان کے بحاف پہ وہ کیا کرتے ہیں. ہاں, تو ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے بنائی ہو ٹیم جو اس کو دیکھے. ہاں سر, جی سر. مزید سر جو جتنا آپ سے ہو سکا آپ شفقت کیجیے گا, باقی ہم بھی محنت کرتے ہیں جتنی ہم سے ہو سکی میکسیمم محنت کرتے ہیں تاکہ یہ ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بالکل. تھینک یو سر. ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے یار, ٹیچر اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اللہ بہتر کرے گا. There are 2 types of archives in the country. Public archives are those managed by the government. اچھا, یہ بڑی مزیدار بات ہے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہی ہے پاکستان کے اندر. کچھ تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ میوزیمز ہیں, آرکائیول سٹورز ہیں, آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں. میں اپنی یونیورسٹی میں ایک پوزیشن تھی میرے پاس, آئی واز ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سینٹر اینڈ پلیسمنٹ. تو میرے ساتھ رابطہ کیا قصور کے ایک بندے نے کہ میرے پاس سکے جو ہیں پوری دنیا کے مختلف ٹائمز کے, مختلف ممالک کے اور برِ صغیر کے وہ ہیں. تو اگر آپ, میں اس وقت ایک کروا رہا تھا بزنس شو, بک فیئر نہیں, یہ تھا بزنس کے حوالے سے میلہ, جاب فیئر کہہ لیں آپ. تو اس نے کہا جاب فیئر میں مجھے بھی اسٹال لگانے دیں, میں اپنا کلیکشن شو کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے کہا کہ میمو دیں مجھے, آپ میرے پاس لے کے آئیں, کیا آپ کے پاس ہیں, کتنے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی حیرانی والی بات تھی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے مختلف سکے, مختلف نوٹ اور برِ صغیر کے تو ریلیز سنگھ سے بھی پہلے تک کے اس میں سنبھالے ہوئے تھے. تو یہ اس کا پرائیویٹ تھا, کوئی ٹکٹ نہیں تھی, کچھ اس نے کمانا نہیں تھا, اس کو ایوارڈز ملے ہوئے تھے اس پہ. تو یہ پرائیویٹلی آرکائیو کیا ہوا تھا اس نے, جو وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو the main archives of Philippines in the Philippine National Archives are. اچھا, یہاں ایک کویشچن آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں فلپینس کا کیوں بتا رہے ہیں. ایکچولی ہمیں آرکائیول ریسرچ پڑھنی ہے تو یہ تو گلوبل ہوتی ہے, جو سسٹم کسی بھی کنٹری کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا. اور مزیدار کی بات ہے کہ ایجوکیشن سسٹم آف فلپین جو ہے وہ مچ اسٹرانگر ہے دین آورز. اور اگر یہاں آپ کو کوئی, یہ جس طرح اس نے کوئی 16 آرکائیوز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بتائے ہوئے ہیں اور فلپینو لینگویج لکھی ہوئی ہے. میں اس کو خود انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا گوگل میں ڈال کے. یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ ان سب کو, یہ 1 سے لے کے 16 تک جتنے ہیں, ان کو پک کریں گے, گوگل میں ڈالیں گے, ان کی انگلش ٹرانسلیٹ کر کے ایک سلائیڈ ایڈ کر لیں گے. سلائیڈز ابھی تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, ادر دین ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کورس سورسز میں, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے.
اور ان کی انگلش آپ خود دیکھیں گے. اور جس طرح میں نے کبھی پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جس سے زیادہ فوکس کروں، میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ مین آرکائیوز جو ہیں وہ کون سے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ مین آرکائیوز آف پاکستانی نیشنل آرکائیوز آپ بتائیں. اس کے دو طریقہ کار ہیں. یا تو آپ پاکستان نیشنل آرکائیوز کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے اٹھا کے چیزیں یہاں خود ڈال لیں ایک سلائڈ کے اندر، یا آپ ان کی ٹرانسلیشن کر لیں انگلش میں گوگل پہ جا کے، تو یہ آپ وہی ہوں گی تقریباً جو ہمارے ملک کے لیے ہیں. تو آئی ریپیٹ دس، میں اس کو اسائنمنٹ یا پریزنٹیشن آپ کو نہیں دے رہا، لیکن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو نیشنل آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اس کے مین آرکائیوز کون کون سے ہیں. جس طرح یہ نمبر ہوا ہے وہاں بھی نمبر ہوگا. تو میرا خیال آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اس سے زیادہ اور میں کلیئرٹی کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. جس طرح یہ اس میں ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ رکھا ہے. ہمارے پاس قرآن پاک کے آرکائیوز موجود ہیں، پرانے نسخے، پرانے چیزیں ڈفرینٹ ٹائم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آنورڈ. تو یہ جس طرح ڈائیگرامز میں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک کسی انڈیکیشن ہے. یہ ڈور کے اندر کوئی کوٹ ہوگی، چیری ہوگی، کوئی قلعہ ہوگا، کوئی مطلب اگر آپ کبھی نیشنل میوزیم جو ہمارا پنجاب کا ہے، خاص طور پہ پنجاب میوزیم یا نیشنل میوزیم، یہ ہمارا کالج آف فائن آرٹ ہے نا، یہ نیشنل ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے. اس فائن آرٹ کالج آف فائن آرٹ کے نیشنل کالج آف فائن آرٹس کے ساتھ ہی ان کا آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور کسی وقت وزٹ کریں، وہاں دیکھیں تو چیزوں کی زیادہ سمجھ آئے گی. وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں جو ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں، جو بیسیکلی ریسرچر ہوتے ہیں، ہسٹوریکل ریسرچر، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تحریک پاکستان کے وقت کی جو فوٹوگرافی اور ڈائیگرام اور پینٹنگ وہاں موجود ہیں، وہ ہمیں اسٹوری بتاتی ہیں کس طرح سے لوگوں نے ٹریول کیا غدر کے وقت 1947 سے پہلے. سیپریشن ہوئی، تحریک پاکستان کے لوگوں نے کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا، کام کیا، اور ہم یہاں اس اسٹیج تک پہنچے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. سملرلی اگر آپ دیکھیں اپنا جو ہمارا پاکستانی پاک روپی ہے 20 روپی، تو اس کی بیک سائڈ پہ شاید اسٹوپا ہے. تو اسٹوپا دیکھ کے کیا سمجھ آتی ہے ہمیں؟ موجو دوڑو اور اس طرح کے بہت سے جو پرانے ہمارے نشانات ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. اگر آپ ہڑپا کی تہذیب اور اس کے پرانے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے میوزیم میں اس کے آرکائیوز کو دیکھیں، ان کی اس وقت کے جو برتن، ان کے استعمال کی چیزیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی تہذیب تھی، وہ کون لوگ تھے اور کیا ان کی اسٹرینتھ تھی. تو اکارڈنگلی یہاں آپ دیکھیں کس طرح سے پینٹر ایک چیز کو پینٹ کر رہا ہے. دیٹ مین یہ اپنے اس وقت کے کلچر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. بیسیکلی فوٹوگرافی نہیں کر رہا، کلچر پینٹ کر رہا ہے. سیم آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ کی پکچر میں کہ لوگ بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹائل کیا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ تو جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. اس پکچر پہ ایک لمبی سٹوری لٹریچر کے لوگ لکھ سکتے ہیں، کسی بحث میں ڈال سکتے ہیں. انہیں ہم فلاسفرس تو نہیں کہہ سکتے. ایک کلچر جو اپرنٹ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل یوز پائپس، سگریٹ پی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسموکنگ کا کوئی ایسا کلچر یہاں پہ بہت بڑا ڈیولپڈ کلچر تھا. اینڈ یو کین سی ہیئر اہن اکاک. تو اس کی چونچ میں آپ دیکھیں کیا ہے اور وہ کس طرح مگن ہے جس کی بال اس کی چونچ میں آئے ہوئے ہیں. اگر پیچھے شیلو آپ دیکھتے ہو تو اپرنٹلی ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ شوز ریک ہے. دیٹ مین لائک وائز ڈاکومنٹس، اگر آپ نے اس وقت کی تہذیب، اس وقت کی لٹریچر، اس وقت کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے تو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں آرکائیو ڈپارٹمنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. Same here in this diagram you can see again aside from the national government, local governments also keep their own archives. These contain matters of local interest like history, lists of people living in the area,
births and deaths, local health matters, economy, industry, and events that have taken place there. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ورڈنگ ہے کہ جو لوکل آرکائیوز ہوتے ہیں وہ اس وقت کے لوکل انٹرسٹ کے بارے میں، ہسٹری لوکل کیا تھی، کس طرح کے لوگ تھے، ایریا کیسا تھا، ڈیولپمنٹ کیسی تھی، کلچر کیسا تھا، ریچولس کیا تھیں، رسومات کیا تھیں، برتھ کا ریکارڈ، ڈیتھ کا ریکارڈ، لوگوں کا ہیلتھ سٹیٹس کیسا تھا، ہیلتھ کے معاملات کیسے تھے، اکانومی کیسی تھی، انڈسٹری تھی نہیں تھی تو کیسی تھی. تو یہ ان سب چیزوں کے بارے میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہاں ذکر ملتا ہے. اور آپ ایک ہی جگہ پہ بہت ساری وہ چیزیں جو آپ کی ایکسیس میں ادروائز تو نہیں ہوتی، آپ آرکائیو سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اپنا انالیسس کر سکتے ہیں. There are a number of private archives such as ecclesiastical archives. میرا خیال ہے یہ کلاسیکل آرکائیوز ہوں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرکائیوز آف آرکیڈوز آف منیلا contain the important documents such as. تو اگین یہاں پہ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ جو یہ تو اسپینش اور پیریوڈکس کا لکھا ہوا ہے، ہمیں فاؤنڈیشنز ہیں ان کی اور بہت ساری چیزیں ایسے لیٹرز ہیں. تو آپ اپنے کنٹری کے جو ڈاکومنٹس پرائیویٹ آرکائیوز، جس طرح میں نے اگزامپل دی قصور کی اور اس بندے کی کہ وہ اس کے پاس سکے اور نوٹ تھے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے آرکائیوز، پرائیویٹ آرکائیول ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمارے ملک کے اندر کون کون سے چل رہے ہیں. جی عاقب. ہلو سر آواز کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا یار، انفارچونیٹلی ہوا اس طرح ہے کہ جب کلاس شروع ہوئی ہے اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میرا نا گلے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو گلا بیٹھ رہا ہے میرا، آواز کلیئر اتنی نہیں ہے. میں یہ یہاں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا، میں نے کہا کہ آپ نیشنل آرکائیوز میں جا کے گوگل کریں اور خود سے لسٹ بنائیں کہ کون کون سی چیزیں نیشنل آرکائیوز میں پاکستان کے اندر موجود ہیں، کیا کیا آرکائیو کرتے ہیں وہ. اسی طرح آپ پرائیویٹ سیکٹر، جو پرائیویٹ آرکائیوز ہیں پاکستان کے اندر، کہ وہ کیا کیا چیزیں آرکائیو کرتے ہیں، ان کو بھی گوگل کر کے اپنے اس لیکچر کا حصہ بنا لیں. سر کیا ان کے اندر ہسٹوریکل پالیسیز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پرائیویٹ اور پبلک دونوں کا الگ الگ بنا لینا. بالکل ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی. جیسے پبلک کے اندر لاہور فورٹ آ جاتا ہے، بادشاہی موسک آ جاتی ہے، یہ والی چیزیں ایڈ کر وہ آپ سکتے ہیں. ادھر دیکھیں گے اس میں نا کہ جو ہمارا آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان سب چیزوں کو، گورنمنٹ پبلک والا جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آرکائیو کرتا ہے. میری طرف سے ایک آپ چیز اور یہ مسنگ ہوگی میری. کیا جی کیا جی، بولیں، آپ بولیں. آپ این سی اے کی بات کر رہے تھے، نیشنل کالج آف آرٹس جو مال روڈ پہ، وہی بتا رہے تھے نا. وہی اس میں ضرور جانا چاہیے. اس کے وہ ساتھ کوئی ڈپارٹمنٹ، وہ کالج میں جانے کی آپ ہمیں پرمیشن مطلب وہاں سے مل جائے گی؟ مل جائے گی. آپ اگر جائیں نا نارکلی چوک جو ہے، پرانی نارکلی اور نئی نارکلی والا، جی مجھے پتا ہے سارا سر. وہاں سے کالج سے ذرا پہلے لیفٹ سائڈ پہ یہ ایک پرانا ہوٹل ہوا کرتا تھا، بڑا خوبصورت سا، جس کی گرین کھڑکیاں، گرین دروازے ہیں. جی بالکل بالکل، وہ ٹلنٹن مارکیٹ اس کو کہتے تھے. شاید اس کے ساتھ ہے وہ میوزیم کا وہ حصہ جو آرکائیوز والا ہے، یہ این سی اے کا ہی ہے. تو اس کے گیٹ پہ انٹری آپ اپنا سی این اے سی دکھائیں اور آپ کو وہ پرمیشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک. ہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے یہ 2 سوال آپ لوگ لکھ لیں کہ پاکستان کے اندر نیشنل آرکائیوز کی لسٹ کیا ہے، وہ کیا کیا چیزیں آرکائیو کرتے ہیں، اور پرائیویٹ آرکائیوز کیا کیا ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، یا مطلب وہ پرائیویٹ آرکائیو میں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں. یہ ساری آپ کو نیٹ سے ایکسپلور ہو جائیں گی اور وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی جو وہاں سے آپ کو ملیں گی. تو سر میوزیم جتنے بھی ہوں گے سب آرکائیوز کے اندر ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے وہ آرمی میوزیم بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر ایڈ؟ کر سکتے ہیں. آرکائیو کے اندر آپ میرا کویشچن نہیں سمجھ پا رہے. میوزیمز موجود ہیں، میں لسٹ آف آرکائیوز ڈپارٹمنٹس کی نہیں بات کر رہا. ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. فرض کریں آرمی میوزیم ہی ہے تو وہاں کیا انہوں نے آرکائیو کیا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں مل سکتی ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب. ابھی کلیئر ہے بات؟
عاقل؟ یس سر اوکے. یس سر اوکے. ہاں اس طرح تھینک یو. یہ تو ہوا پبلک سیکٹر پہ نا. آرمی پبلک میں. پرائیویٹ سیکٹر میں جو انڈیویجول لوگوں نے آرکائیو کیا ہوا ہے وہ کیا چیزیں ان کی کیا لسٹ ہے, یہ گوگل سے مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہوگا سر. یہ بھلے اس کو نا پکا وہ نشان لگا لیں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے, آپ نے یاد کرنی ہے. aside from the archidocism archives, other religious orders maintain their own archive. اب دیکھو یہاں مذہبی آرکائیوز کی بات بھی ہو رہی ہے نا, کہ وہ والے جو ہیں مسلم اور نان مسلم ان کے اپنے اپنے آرکائیوز ہیں, وہ اپنے اپنی چیزیں رکھتے ہیں. تو جسٹس ہیو دیئر, یعنی دیکھو جوڈیشری کا اپنا آرکائیو ہوگا اور ٹورزم کا اپنا ہوگا, سائنس کا اپنا ہوگا, یہ الگ الگ لسٹیں. بڑا انٹرسٹنگ کام ہو جائے گا. ایون آپ کا اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سپریٹ ہوگا, لٹریچر کا اپنا ہوگا. یہ میں نے آپ لوگوں کو فائنل میں سوال دے ہی دینا ہے ضرور امتحان کویشچن میں, کہ آپ پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ آرکائیوز کی لسٹ بتائیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اسپیسیفکلی جو لٹریچر میں ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر چیزیں چاہیے ہوں تو وہ کہاں سے ملیں گی. تو وہ کوئی لٹریری آرکائیولس بھی ہوں گے, کوئی لوک ورثہ والے لوگ ہوں گے, کوئی مختلف لوگ ہوں گے. یہ اس کا آپ نے سوچنا جواب کیا ہو سکتا ہے. اللہ آرکائیول ڈاکومنٹس, یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. آرکائیول ڈاکومنٹس are prized for their historic value. Most of these are primary sources if they are reports, laws, letters, statements, and statistical figures. پرائمری سورس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسرچر کو ڈیٹا کلیکشن کرنے کے لیے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن چاہیے, دیٹ از نون ایز دا پرائمری سورس. تو اگر یہ ڈاکومنٹ انالیسس ہے نا, بیسیکلی ہسٹوریکل ریسرچ کرتے ہوئے آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہو, ڈاکومنٹ کا انالیسس کرتے ہو اور اس سے انفارمیشن لے لیتے ہو. مثلاً پریویس رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کی کسی خاص کام کے بارے میں, قانون سے متعلق, یا ادر لیٹرز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, یا کچھ اسٹیٹسٹیکل فگرس ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جی اچھا 1964 میں جو تھا وہ قانونی کا اسٹیٹس کیا تھا, آج کیا ہے. ہمارا جو کہہ لیں لٹریسی ریٹ تب کیا تھا, اب کیا ہے. تو یہ تب والا تو ان آرکائیو سے ملے گا نا. تو اس ڈاکومنٹ کو آپ جب ڈائریکٹلی ایکسیس کر رہے ہو, اپنے انفارمیشن لے رہے ہو, تو وہ آپ کا پرائمری سورس ہے, پرائمری سورس آف ڈیٹا کلیکشن ہے. تو یہ آپ کی ہو جائے گی کوالٹیٹیو ریسرچ انڈر دا امبریلا آف ہسٹوریکل ریسرچ. یو آر collecting data through archival documents. Understand my words? So یہ جو figures, یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ملتی ہیں. اچھا, پرائمری سورس آف ڈیٹا کے علاوہ ایک ہوتا ہے سیکنڈری سورس. سیکنڈری سورس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہو, یہی چیزیں آپ کسی بندے سے انٹرویو کر کے پوچھتے ہو جس کو ان چیزوں کا پتہ تھا, جو آئی وٹنس تھا. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اچھا کراچی گیا, میں پھر مزار قائد پہ گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں گاڑیاں اس طرح کی ہیں, وہاں برتن یہ پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں نے ڈونیٹ کی تھی, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سیکنڈری سورس ہے, آپ براہ راست نہیں لے رہے, آپ اس بندے کو ریفر کرو گے کہ اس کا انٹرویو کیا, اس نے یہ باتیں بتائی ہمیں. تو ریسرچ پروسیس کے اندر جو ٹرو سورس اور بیسٹ ویلڈ سورس ہوتا ہے, دیٹ از دا پرائمری سورس. ویئر ایز دا سیکنڈری سورس از, جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ آپ دوسرے سے پوچھ رہے ہو, تو یہ ڈاکومنٹ انالیسس آپ کو بتاتا ہے. Similarly, the researcher must be careful to discern a primary document from a secondary one. یہ بڑا ضروری ہے اس کو الگ کرنا کہ سیکنڈری کون سا ہے اور پرائمری کون سا ہے. Not all archival documents are primary sources. بات سمجھ آئیے. سیکنڈری سورس کیسے ہوں گے آرکائیول ڈاکومنٹس جو ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی وہ فوٹو کاپی ہو, اس کا بیک پرنٹ ہو, اور اوریجنل ڈاکومنٹ ہی نہ ہو. اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ سیکنڈری سورس نہیں کہلائے گا. اوریجنل ڈاکومنٹ پرائمری سورس ہوگا. اگر وہ کوئی اس کی کاپی ہے, پائریٹڈ پرنٹ ہے, تو وہ سیکنڈری ڈاکومنٹ کہلائے گا. تو اس سے میں ان باتوں کو یاد رکھیں. لاسٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس 5 منٹ ہیں.
ابھی تک اگر آپ نے کسی نے کوئی ڈسکشن کوئی بات کرنی ہے تو میں الاؤ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، بات کر لیں. عاقب آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو خود. تھیسس میں بیک وقت دونوں ہم یہ جو کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو سیکنڈری اور پرائمری سورسز کے طور پہ یوز ہوتی ہیں نا، کر کیا ہم ان سکتے کو ہیں، کر ایٹ دا سکتے ہیں، سیم ٹائم یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر اور سکتے آرکائیول کو بھی؟ ہیں. یس، وہ ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرے گا نا، فلسفی کیا ہے جس پہ آپ کام لے کے چل رہے ہیں. فرض کریں آپ پوسٹ پازیٹیوسٹ اپروچ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور آپ ہسٹوریکل ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو تب آپ یہ آرکائیول بھی یوز کریں گے. اب آرکائیول میں جا کے جو آپ کو سیکنڈری سورس ہے وہ ڈفرینٹ جگہ سے ملے گا، ڈاکومنٹ انالیسس سے مل سکے گا. پرائمری سورس کے طور پہ آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. فرض کریں اگر آپ نے کسی ہسٹوریکل پلیسز یا کلچر کو دیکھنا تھا تو 2 طریقے ہیں، آپ خود اس جگہ پہ چلے گئے، وزٹ کیا، خود نوٹ کیا، دیٹ از دا پرائمری سورس. لیکن اگر آپ نے کسی سے سنا، کسی ڈاکومنٹ میں اس کو پڑھ لیا، دیٹ از دا سیکنڈری سورس. اب یہ کوالیٹیٹیو کا پروسیس بھی ہے، کوانٹیٹیو کا بھی ہے، دونوں کو مکس اپ کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا فیلڈ تو بڑا ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو. اگر جب ہم دونوں کو مکس کرتے ہیں تو پھر وہ ایم ایم آر کا ایک ڈیزائن یوز کریں گے؟ یس، ویری گڈ، مکس میتھڈ سرچ ہو جائے گی. وہی والا کریں گے نا؟ بالکل. اگر اس میں آپ کا اب یہاں اور باریک ہوتا چلے گا جائے گا سلسلہ کہ کیا آپ نے امبیڈ کرنا ہے کوانٹیٹیو میں کوالیٹیٹیو کو، یا کوالیٹیٹیو میں کوانٹیٹیو کو کرنا ہے. کوان کوال، یہ اس طرح کی چیزیں آگے چلتی جائیں گی. اور وہ جو آگے ڈیزائن 6 پڑے تھے ہم نے، وہی یس والے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ یس یس یس. تو جی اگر ان ہاشم. میں تیسری چیز آرکائیول بھی آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں آرکائیول پھر تو تو ایم ایم آر نہیں نا ہوگا؟ نہیں ایم ایم آر ہوگا. آرکائیول تو اسی کا حصہ ہے نا، آپ کوالیٹیٹیو میں کام کر رہے ہیں. آرکائیول، کوالٹیٹیو کا حصہ ہے. ہاں ہاں، یہ کوالیٹیٹیو کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا طریقہ کار ہے آرکائیول. جی ہاشم. سر ویسے تو بگننگ سے نہیں تھا تو اتنا سمجھ تو نہیں آ رہا، لیکن ایک سوال ذہن میں آیا سر، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو جیسے تھیسس کی بات آئی تو اس حوالے سے سر، ہاں جی. تو سر اگر ہم تھیسس کریں گے تو کیا وہ ٹاپک جو ہمارا تھیسس کا جو ٹاپک ہوگا وہ کوئی نیو ٹاپک ہوگا یا کوئی ایگزسٹنگ ٹاپک ہوگا جس کو ہم آگے ڈیولپ کریں گے؟ اچھا، اس میں ہے کہ جو ریسرچ ایتھکس کے اکارڈنگ ہے، جن ٹاپکس پہ کام کیے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں آپ ان پہ دوبارہ تھیسس کر سکتے ہیں. بہتر ہوتا رائٹ ہے سر. کہ آپ نیا کریں، ادروائز جو 5 سال پہلے جس پہ کام ہوا اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی، معاملات بہت سارے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ چینج کو ہی آپ نے میئر کرنا ہے. جی شگفتہ ناز، آپ ان میوٹ کرو اپنے آپ کو. شگفتہ ناز، ہلو بولیں. شگفتہ ناز آپ بول نہیں رہے بھائی، ہینڈ ریز کیا ہوا، بولو. جی محسن مراج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ شکر ہے اللہ پاک کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے سر؟ ہاں جی الحمدللہ. بتائیے. اچھا سر، میرا کویشچن اس سے ہٹ گیا ہے. میرا نا ویک 4 کا ڈسکشن بورڈ وہ میں نے رات کو پیسٹ کیا تھا، وہ آپ نے اسائنمنٹ بھی اور ڈسکشن بورڈ بھی وہ ایک ہی دیا تھا کہ اسٹڈی والا، یعنی کہ وہ 4 ورڈز آنے تھے، تو میں نے رات کو پیسٹ کر دیا تھا پہلے. تو اس کے آگے اوپر آ گیا تھا NANA، تقریباً رات کو 11 بجے پیسٹ کیا تھا. تو صبح میں نے دیکھا کہ صبح تک ہے تھا لیکن اوپر پینڈنگ وغیرہ نہیں تھا لکھا آ رہا. تو بعد میں نے جب آپ نے نمبر وغیرہ لگانے تھے یا کوئی سٹار وغیرہ دینے تھے ڈسکشن بورڈ پہ چیک کیا تو اوپر لکھا آ رہا تھا ڈسکشن بورڈ واز کلوز. لیکن میں نے خود رات کو اسے پیسٹ کیا تھا ویک 4 والے کو نا. تو پتہ نہیں اس کا کوئی سولوشن ہے کوئی، اگر ہے تو کائنڈلی ہاں، وہ بتا دیں. یہ انہیں ای میل ڈالنے سپورٹ والوں کو جو آئی ٹی سپورٹ کرتے ہیں نا، چونکہ 12 بجے ختم جی ہوتا جی ہے نا ٹائم، 11:59 پہ وہ ختم ہو جانا تھا یہ پروویژن.
تو اگر اس سے پہلے ہوئی ہے تو آپ انہیں لکھیں کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, یہ انہوں نے کرنا ہے مینیج. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک ڈسکشن بورڈ رہ گیا تھا, وہ میں نے اس لیے آپ سے. جی شگفتہ ناز, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا, بول نہیں رہی. اچھا چلیں, کسی اور نے بات کرنی ہے تو کر لیں. If you do have any discussion, you are welcomed. I'm on. Hello. Yeah. ایکسکیوز می سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے بولا تھا جو گوگل سے نا آپ نے وہ ڈیٹا سرچ کرنا ہے, تو وہ ریپیٹ کر دیجیے گا, کیا بولا تھا آپ نے سر؟ یہ آرکائیوز کے بارے میں, پاکستان نیشنل آرکائیوز اور پرائیویٹ آرکائیوز کی لسٹ. آقا بھی آپ میسج کر کے شیئر کر سکتے ہو سب میں؟ یس سر, میں کر دوں گا انشاءاللہ. یہ کر دیں ابھی نیکسٹ سیشن تک, تاکہ لوگوں کو پتہ جی چل جائے. شیور سر. اوکے. چلیں.